تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ مغل سلطنت کے ایک شہزادے نے ایسے خواب دیکھے جو عام نہیں تھے۔ ان خوابوں کی تعبیر کے راستے خون، سازش اور قربانیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ کہانی ہے شہزادہ خرم کی، جو وقت کے ساتھ ایک باغی بھی کہلایا اور پھر وہی شخص شاہ جہاں بن کر امر ہو گیا۔ شہزادہ خرم 5 جنوری 1592 کو لاہور کے شاہی محل میں پیدا ہوا۔ وہ مغل بادشاہ جہانگیر کا بیٹا اور اکبر کا پوتا تھا۔ بچپن ہی سے اس کی شخصیت میں وقار، ذہانت اور شاہانہ روب نمایاں تھا۔ اکبر اعظم نے خود اس کی تربیت پر خصوصی توجہ دی اور بہت سے مورخین کے مطابق اکبر خرم کو مستقبل کا بڑا بادشاہ سمجھتے تھے۔ خرم کو مغلیہ سلطنت کی بہترین اساتذہ میسر آئے۔ اسے قرآن، فارسی، ادب، تاریخ، سیاست اور جنگی حکمت عملی کی مکمل تعلیم دی گئی۔ تلوار بازی، گھڑ سواری اور فوجی نظم و ضبط میں وہ کم عمری میں ہی مہارت حاصل کر چکا تھا۔ وہ صرف ایک جنگجو نہیں بلکہ مدبر رہنما بھی بن رہا تھا۔ شہنشاہ جہانگیر کو اپنے بیٹوں میں سے سب سے زیادہ اعتماد شہزادہ خرم پر تھا۔ اسی وجہ سے خرم کو کم عمری میں ہی اہم فوجی مہمات سونپی گئیں۔ میواڑ، دکن اور راجپوتانہ کی جنگوں میں اس نے اپنی بہادری، حکمت اور قیادت ثابت کی۔ ان فتوحات سے متاثر ہو کر جہانگیر نے اسے شاہ جہان کا خطاب دیا، جس کا مطلب تھا دنیا کا بادشاہ۔ اور مغل دربار صرف تلوار سے نہیں بلکہ سازشوں سے بھی چلتا تھا۔ ملکہ نور جہاں، جو کہ شہزادہ خرم کی سوتیلی ماں اور بادشاہ جہانگیر کی لاڈلی بیگم تھی، اپنی سیاسی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے داماد شہزادہ شہریار کو تخت پر بٹھانا چاہتی تھی، جو کہ جہانگیر کا چھوٹا بیٹا تھا۔ لاڈلی بیگم، جو کہ نور جہاں کی پہلی شادی سے ان کی بیٹی تھی، شہزادہ شہریار کے نکاح میں گئی۔ اسی وجہ سے شہزادہ خرم کو آہستہ آہستہ دربار سے دور کیا جانے لگا، اور جب جہانگیر بیمار ہوا تو نور جہاں کا اثر و رسوخ اور بڑھ گیا۔ جب خرم نے محسوس کیا کہ تخت اس سے چھینا جا رہا ہے تو اس نے ایک انتہائی خطرناک فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے ہی والد شہنشاہ جہانگیر کے خلاف بغاوت کا راستہ اختیار کر لیا۔ 1622 میں شروع ہونے والی یہ بغاوت خرم کی زندگی کا سب سے بڑا جوا تھی، جس میں کامیابی کا امکان بھی تھا اور مکمل تباہی کا خطرہ بھی۔ یہ بغاوت مغل سلطنت کے اندر کسی منظم درباری اتحاد کی صورت میں نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ذاتی اور فوجی قدم تھا۔ اس وقت خرم کے ساتھ مغل دربار کے بڑے اور فیصلہ کن لوگ کھڑے نہیں تھے، بلکہ وہ زیادہ تر اپنے محدود حلقے اور ذاتی وفاداروں پر انحصار کر رہا تھا۔ شہزادہ خرم کے ساتھ وہ امراء اور سردار تھے جو یا تو پہلے اس کی فوجی مہمات میں اس کے ماتحت رہ چکے تھے یا پھر نور جہاں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے نالاں تھے، مگر ان کی تعداد اور طاقت اتنی نہیں تھی کہ پورے مغل نظام کا مقابلہ کر سکیں۔ اس کے برعکس اس وقت مغل سلطنت کی اصل طاقت جہانگیر اور ملکہ نور جہاں کے ہاتھ میں تھی۔ دربار کے زیادہ تر بڑے امراء اور صوبیدار یا تو نور جہاں کے اثر میں تھے یا کھل کر کسی ایک فریق کا ساتھ دینے سے گریز کر رہے تھے۔ اہم بات یہ ہے کہ آصف خان، جو نور جہاں کا بھائی اور خرم کی بیوی ممتاز محل کا والد تھا، دل سے تو خرم کا حمایتی تھا، مگر اس وقت کھل کر خرم کا ساتھ نہ دے سکا۔ وہ حالات کا رخ دیکھ رہا تھا اور نور جہاں کے دباؤ میں تھا۔ یہی خاموشی خرم کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوئی، کیونکہ آصف خان جیسے طاقتور امیر کی اسے عملی حمایت حاصل نہ ہو سکی۔ محبت خان کا نام بھی اس دور میں سامنے آتا ہے، مگر یہ واضح رہنا چاہیے کہ 1622 کی بغاوت میں براہ راست خرم کے ساتھ
محبت خان شامل نہ تھا۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر خرم کی بغاوت کامیاب نہ ہو سکی اور اس کو شکست، تنہائی اور در بدر ہونے کا سامنا کرنا پڑا۔ شکست کے بعد شہزادہ خرم نے شمالی ہندوستان چھوڑا اور راجپوتانہ اور دکن کی طرف رخ کیا۔ اس دور میں وہ مستقل ایک جگہ نہ ٹکا بلکہ حالات کے دباؤ کے تحت مختلف علاقوں میں پناہ لیتا رہا تاکہ شاہی فوج کی گرفت سے بچ سکے۔ اسی دوران خرم مسلسل کوشش کرتا رہا کہ اپنی پوزیشن کو بحال کرے، کچھ لوگوں سے اتحاد بھی بنائے مگر ناکام رہا، اور اس کی ہر ناکامی کے پیچھے تھی نور جہاں، جس کا اثر و رسوخ دربار میں حد درجہ تک تھا۔ 1625 کے قریب حالات نے کروٹ لی۔ مسلسل ناکامی، تھکن اور سیاسی ناکامی کے بعد شہزادہ خرم نے وقتی طور پر صلح کا راستہ اختیار کیا۔ اس نے وفاداری کا اعلان کیا، اپنی فوج تحلیل کی اور دربار کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ اگرچہ اسے فوراً اعتماد حاصل نہ ہوا مگر اس قدم نے اسے مکمل تباہی سے بچا لیا اور وہ دوبارہ مغل سیاست کے دائرے میں داخل ہو گیا۔ اسی دوران مغل دربار میں ایک بڑا طوفان اٹھا۔ طاقتور جرنیل محبت خان اور ملکہ نور جہاں کے درمیان کھلی کشمکش شروع ہو گئی۔ محبت خان نے نور جہاں کے اثر کو توڑنے کے لیے ایک غیر معمولی قدم اٹھایا اور شہنشاہ جہانگیر کو وقتی طور پر اپنی تحویل میں لے لیا۔ اگرچہ آخرکار نور جہاں نے حالات کو سنبھال لیا مگر اس واقعے نے دربار کی طاقت کا توازن ہلا کر رکھ دیا۔ اسی مرحلے پر محبت خان نور جہاں سے مکمل طور پر کٹ گیا اور بعد میں اس نے شہزادہ خرم کا ساتھ اختیار کیا۔ 1627 میں جب شہنشاہ جہانگیر کا انتقال ہوا تو یہی وہ وقت تھا جہاں قسمت نے شہزادہ خرم کا ساتھ دیا۔ نور جہاں اپنے داماد شہزادہ شہریار کو تخت پر بٹھانا چاہتی تھی مگر اس بار حالات ان کے قابو میں نہ رہے۔ آصف خان جو پہلے خاموش تھا اب کھل کر خرم کے ساتھ آ گیا۔ محبت خان جیسے فوجی جرنیل نے بھی کھل کر خرم کی عملی مدد کی۔ ان دونوں کی حمایت نے خرم کو وہ فوجی اور سیاسی طاقت فراہم کی جو اسے پہلے کبھی حاصل نہ ہو سکی۔ کچھ ہی دنوں میں خرم نے اپنے تمام حریفوں کو شکست دی، شہریار کو راستے سے ہٹا دیا اور اقتدار پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ یوں فروری 1628 میں آگرہ کے قلعے میں شہزادہ خرم باضابطہ طور پر تخت مغلیہ سنبھالنے میں کامیاب ہوا اور شہنشاہ شاہ جہاں کہلایا۔ وہی شخص جو کچھ عرصہ پہلے بغاوت میں ناکام ہو کر در بدر تھا اب پورے ہندوستان کا بادشاہ بن چکا تھا۔ تخت نشین ہونے کے بعد شہنشاہ شاہ جہاں کی زندگی اقتدار، شان و شوکت اور نظم و ضبط کی علامت بن گئی۔ اس کا دور مغل سلطنت کے سب سے منظم اور باوقار ادوار میں شمار ہوتا ہے۔ شاہ جہان نے بادشاہ بنتے ہی سلطنت کو مضبوط کرنے پر توجہ دی، بغاوتوں کو کچلا، نظم حکومت بہتر کیا اور دربار کو سخت اصولوں کے تحت چلایا۔ اس کے دور میں مغل سلطنت اپنی عسکری، مالی اور ثقافتی ترقی کے عروج پر پہنچ گئی۔ شاہ جہاں نے اپنی حکومت کے دوران کئی اہم فوجی مہمات بھی چلائیں۔ دکن میں احمد نگر کی ریاست کو مکمل طور پر مغل سلطنت میں شامل کیا گیا جبکہ بیجاپور اور گوالکنڈہ کو باج گزار بنایا گیا۔ شمال مغرب میں قندھار ایک اہم محاذ تھا جس پر صفوی سلطنت کے ساتھ کئی بار جنگ ہوئی۔ اگرچہ قندھار آخرکار مغلوں کے ہاتھ سے نکل گیا مگر شاہ جہاں نے اپنی فوجی طاقت سے سلطنت کی سرحدوں کو طویل عرصے تک محفوظ رکھا۔ اس دور میں مغل فوج ایک منظم اور خوفناک طاقت سمجھی جاتی تھی۔ شاہ جہاں کی ذاتی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو اس کی محبت تھی۔ ممتاز محل جو اس کی محبوب ترین بیوی تھی
1631 میں ایک بچے کی پیدائش کے دوران وفات پا گئی۔ ممتاز کی موت نے شاہ جہاں کو اندر سے توڑ دیا۔ اسی غم کی یاد میں اس نے آگرہ میں تاج محل تعمیر کروایا، جو آج دنیا کی سب سے خوبصورت عمارتوں میں شمار ہوتا ہے۔ تاج محل کے علاوہ لال قلعہ، دہلی جامع مسجد، شالیمار باغات اور کئی یادگار عمارتیں بھی شاہ جہاں کی یادگار ہیں۔ اسی وجہ سے اس کے دور کو مغل فن تعمیر کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ بادشاہ بننے کے بعد بادشاہ کی متعدد بیویاں تھیں، مگر ممتاز سب سے خاص تھی۔ اس کی اولادوں کی تعداد مورخین کے مطابق 14 کے قریب تھی، جن میں 4 بیٹے اور کئی بیٹیاں شامل تھیں۔ اس کے بیٹے دارا شکوہ، شاہ شجاع، اورنگزیب اور مراد بخش تھے۔ دارا شکوہ باپ کا سب سے لاڈلا اور ولی عہد سمجھا جاتا تھا، جبکہ اورنگزیب ایک سخت گیر، جنگجو، مذہبی مزاج کا شہزادہ تھا۔ بیٹیاں بھی بااثر تھیں، خاص طور پر جہاں آرا بیگم، جو دربار اور باپ دونوں پر گہرا اثر رکھتی تھی۔ شاہ جہاں کے بڑھاپے میں سب سے بڑا المیہ اس کے بیٹوں کے درمیان اقتدار کی جنگ تھی۔ 1657 میں جب شاہ جہاں شدید بیمار ہوا تو یہ افواہ پھیل گئی کہ وہ مر چکا ہے۔ اس کے نتیجے میں چاروں بیٹوں کے درمیان خون ریز خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ بالآخر اورنگزیب عالمگیر نے اپنے بھائیوں کی شکست دی، دارا شکوہ کو قتل کروایا اور 1658 میں اپنے ہی باپ کو معزول کر کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ اقتدار سے محروم ہونے کے بعد شاہ جہاں کو آگرہ کے قلعہ میں نظر بند کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ اس کی بیٹی جہاں آرا بیگم رہی، جو آخری وقت تک اس کی خدمت کرتی رہی۔ قلعے کی کھڑکی سے شاہ جہاں روز تاج محل کو دیکھا کرتا تھا، جو اس کی محبت اور زندگی کے سب سے بڑے دکھ کی علامت تھا۔ یہ قید تقریباً 8 سال تک جاری رہی۔ 1666 میں طویل بیماری اور قید کے بعد شہنشاہ شاہ جہاں آگرہ کے قلعے میں ہی وفات پا گیا۔ اسے تاج محل میں اپنی محبوب بیوی ممتاز محل کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ یوں شاہ جہاں کی زندگی ایک ایسے بادشاہ کی کہانی ہے جس نے اقتدار، محبت، فن، شان و شوکت اور آخر میں تنہائی سب کچھ دیکھا۔ تاریخ میں وہ ایک عظیم معمار، مضبوط حکمران اور ٹوٹے ہوئے باپ کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔